ویلکم بیک ناظرین. ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں بشمول میڈیا کے سب اس ہمام میں ننگے. صدیق الفاروق صاحب کوئی امید دلوا سکتے ہیں اس قوم کو؟ بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات پیچیدہ بھی ہیں اور بڑے سادہ اور صاف ستھرے بھی ہیں. اگر ہم سب یا ہم میں سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے حوالے کر دیں اور آئین اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں. کون سا آئین، کون سا قانون؟ یہ ہے نا وہ آئین، وہ قانون جو صرف طاقتور کے لیے جس کی تجوریوں میں پیسے ہیں وہ قانون خرید سکتا ہے. اگر مجھے 2-3 باتیں کہنے دے تو پھر میں آپ کے دوسرے سوال کا بھی. تو یہ بسم اللہ شروع. میں عرض کروں گا کہ کوئی ہماری جوڈیشری اس وقت کوئی آئیڈیل نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، لیکن ایک جوڈیشری کا ادارہ بن گیا ہے. اس سے میڈیا بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہا ہے. میڈیا بھی آپ نے خود کہا ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن کچھ کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. بے نقاب کر رہا ہے حقائق کو، لوگوں کا حافظہ جو ہے اس کو بالکل تازہ اور زندہ رکھ رہا ہے، لوگوں میں بیداری پیدا کر رہا ہے. یہ 2 ادارے مل کے آگے بڑھیں اور باقی لوگ بھی جو ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، پارلیمنٹ بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ سٹرانگ ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم صرف یہی کہیں تم بھی چور، میں بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، اور شور مچانا شروع کر دیں گے پھر یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. تو پہلا قدم بربادی ابھی رہ گئی ہے کوئی؟ نہیں. مجھے بہت امید ہے اس بات سے. اگر آپ صدیق الفاروق صاحب اپنے حکمرانوں کے ٹھنڈے کمرے، ان کے پر آسائش لیونگ سٹائل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بربادی ابھی نہیں ہوئی تو واقعی نہیں ہوئی، لیکن ایک عام آدمی جس طرح سے زندگی گزارا ہے اس کے لیے بربادی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا. قوموں پر بڑا مشکل وقت آیا ہے. ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قوموں کے حالات کو خراب کیا ہے، لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پھر قوموں کو سنوارا بھی ہے. کامل علی آغا صاحب، ہمارے ملک میں ایسے لوگ کب پیدا ہوں گے جو کہ اس قوم کو سنواریں گے؟ اور ہم صرف یہ امید نہ رکھیں کہ اس قوم کو صرف مونس الہی نے سنوارنا ہے، اس قوم کو صرف بلاول بھٹو زرداری نے سنوارنا ہے، اس قوم کو صرف حمزہ شہباز شریف نے سنوارنا ہے. وہ لوگ کب آئیں گے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ ارشد یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو سسٹم ہے، پارلیمانی سسٹم چلتا رہے ملک کے اندر اور اس کو کوئی ڈیریل نہ کرے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ پرنسپل جو ہے وہ سامنے آئے گا اور الحمدللہ پاکستان کے اندر صحیح جمہوریت بھی ہوگی، صحیح لوگ اقتدار میں ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بڑے واضح الفاظ میں بتاؤں کہ ہماری قیادت جو ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے اندر جو رواداری ہے، جو ان کے اندر حسن سلوک ہے، جو ان کے اندر شرافت ہے اور جو ان کے اندر دیانتداری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آگے بڑھایا جائے تو الحمدللہ پاکستان کا مستقبل قطعی طور پر اس رویے کو میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھایا جائے تو پاکستان بہت جلد جو ہے وہ کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ مونس الہی بھی دیکھیں، جب مونس الہی اگر کوئی کارکردگی دکھائیں گے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے خلاف الزامات کو فیس کرنے کے لیے بیرون ملک سے آ کر عدالت کے سپرد اپنے آپ کو کیا، ایک بہت اچھا رویہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور یہ اچھی مثال ہے. جب لوگ ایسا کام کریں گے تو لوگ اپریشیٹ ہوں گے. اور اگر اس کا تسلسل رہا صاحب بہت بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب بہت بہت شکریہ. سینیٹر آغا صاحب نے کہا کہ مونس الہی نے ایک بہت اچھی مثال کی کہ ملک میں خود آ کے اپنے خلاف کیسز کو فیس کیا. یہی مثال نواز شریف نے بھی قائم کی، یہی مثال آصف علی زرداری نے بھی قائم کی. اور میرا سوال آخر میں وہی ہے کہ اس قوم کا مستقبل مونس الہی، بلاول بھٹو زرداری، حمزہ شہباز شریف کے علاوہ کون سا مستقبل ہے؟ وہ مستقبل جو اس قوم کا ایک عام آدمی بنائے گا. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.